بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں روحانی بک یوٹیوب چینل۔ میں ہوں مفتی بلال احمد قادری۔ آج الحمدللہ 17ویں تراویح اور اس حساب سے 17ویں پارے کا خلاصہ لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا روحانی بک کا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں تاکہ ہماری آنے والی تمام لیٹسٹ ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں۔ تو اس سے پہلے 16 پارے کی الحمدللہ تفسیر مکمل ہو چکی، آج 17ویں پارے کی تفسیر مکمل کرتے ہیں۔ تو 17واں پارہ شروع ہو رہا ہے نئی سورت کے ساتھ، اور اس سورت کا نام ہے سورت انبیاء۔ سورت انبیاء یہ مکی سورت ہے۔ اس کے اندر کل 122 آیات ہیں، اور سورت انبیاء کہنے کی وجہ تسمیہ اس کی یہ ہے کہ اس سورت کے اندر کم و بیش 17 انبیاء کا ذکر ہے، اس لیے اس کو سورت انبیاء کہا جاتا ہے۔ اس سورت کی ابتدا ہی دنیا کے زوال کے حوالے سے منظر کشی کی گئی اور بتلایا گیا، جس کا ترجمہ یہ فرمایا قیامت کا وقوع اور حساب کے وقت قریب ہے، لیکن اس ہولناک دن سے انسان غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، نہ اس کے لیے تیاری کرتے ہیں اور نہ اس کے لیے ایسے اعمال کرتے ہیں جو وہاں جا کر کام آ جائیں۔ تو یہ سورت کی ابتدا ہی میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے حوالے سے منظر کشی کی اور قیامت کے حوالے سے فرمایا کہ قیامت کا دن جو ہے وہ قریب ہے۔ اس کے بعد ذکر کرنے پر مشرکین کے اعتراضات کو ذکر کر دیا، جو ان کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اعتراض تھے، کیونکہ وہ یہاں تک کہنے لگ پڑے، کہتے تھے کہ جو یہ شخص ہے رسالت کا دعویٰ کرتا ہے یہ نبی نہیں ہے، اس کو رسالت نہیں ملی۔ کیوں نہیں ملی؟ اس لیے کہ یہ تو ہم جیسا ہے، انسان ہے، اگر رسالت اس کو ملی ہوتی تو یہ ہمیں معجزات دکھا دیتا، یہ معجزات دکھانے سے قاصر ہے، اس لیے ہم اس کی نبوت کو تسلیم نہیں کرتے۔ تو اس اعتراض کے اوپر اللہ تعالیٰ نے آگے ان کو جواب دیا اور فرمایا قرآن سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اس سے بڑا معجزہ کیا ہو سکتا ہے کہ قرآن میں ہر ایک شخص کا تذکرہ موجود ہے، ہر ایک شخص دیکھ سکتا ہے کہ اس کا تذکرہ مشہور ہے۔ اسی بارے میں ایک مشہور واقعہ ایک تابعی کا، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ وہ بیٹھے ہوئے تھے، کوئی شخص قرآن کی آیت تلاوت فرما رہا تھا، تو جہاں یہ لفظ پہنچا کہ اس قرآن میں ہر ایک شخص کا تذکرہ ہے، تو وہ ایک دم چونک اٹھے اور بیٹھے اور کہا کہ ادھر میرے پاس لے کے آؤ قرآن لایا۔ انہوں نے آیتیں پڑھنے شروع کر دی، یہاں تک کہ ان لوگوں کی آیات کے بارے میں آیا جو اللہ کے نیک بندے تھے، مومن بندے تھے، کسی نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، کسی نے اللہ کے راستے میں قربانی دی، کسی نے زکوٰۃ دی، اپنا سارا مال سب کچھ اللہ کے راستے میں لوٹا دیا، کوئی رات بھر اللہ کی یاد میں جاگتا رہا۔ تو اس کے بعد دوسری آیات دیکھی جن میں منافقوں کا ذکر تھا، کافروں کا ذکر تھا، فاسقوں کا ذکر تھا، اللہ کے حکم کی عدولیاں کرنے والے لوگوں کا تذکرہ تھا۔ تو دونوں جب انہوں نے آیات پڑھی تو کہا کہ واللہ میں ان دونوں میں سے کوئی بھی نہیں ہوں۔ پھر قرآن پاک کی آیت پڑھی جو سورۃ توبہ کے اندر ہے، قرآن پاک کی آیت جس کے اندر ہے کہ گناہ بھی کیے اور نیک اعمال بھی کیے، تو انہوں نے کہا ہاں یہ میرا تذکرہ ہے کہ مجھ سے گناہ بھی ہوتے ہیں اور میں نیک اعمال بھی کرتا ہوں۔ تو اس لیے فرمایا کہ ہر ایک انسان کا اس قرآن مجید کے اندر تذکرہ ہے۔ تو اب کوئی شخص کہے کہ کوئی اور معجزہ دکھاؤ، تو اس سے بڑا معجزہ دنیا میں اور کون سا ہو سکتا ہے؟ تو صرف ضد اور عناد کی وجہ سے، ایمان نہ لانے کی وجہ سے مختلف بہانے اور مختلف اعتراض آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وہ کرتے رہے۔ آگے ظالم قوموں کو جو انجام ہوا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا اور فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے حکموں کی عدولیاں کرتے تھے، ہم نے پہلے ان پر جو عذاب بھیج دیے، اس وقت بصیرت اور بصارت رکھنے والے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان ہے۔ اور اس کے بارے میں قرآن کریم کے اندر آیت نازل فرمائی تھی، اس کا ترجمہ یہ فرمایا ان تباہ شدہ قوموں نے جب عذاب الہی کے آثار دیکھے تو بھاگ نکلنے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے مہلت نہ دی اور انہیں راکھ کا ڈھیر بنا دیا گیا۔ جیسے کہ ہم نے مختلف قوموں کے والے سے پڑھا، قوم نوح کے بارے میں، قوم لوط کے بارے میں، قوم سمود کے بارے میں، کہ یہاں تک کہ ایسی بستیاں تھیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اوپر واپس پلٹ دیا، ان کے اوپر پتھروں کی ان کے اوپر بارش کی گئی، اور فرمایا کہ اس وقت کے اندر بصیرت اور بصارت رکھنے والوں کے لیے بڑا اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہوا ہے کہ ان کو دیکھ کر انسان سمجھ جائے کہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس کے حکم کے اوپر چلے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کر آئے ہیں اس وقت اس کے اوپر جو ہے وہ ایمان لے کر آئیں۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے کچھ 6 دلائل پیش کیے، تکوینی دلائل پیش کیے مشرکین کے اعتراض کے بعد، خالق کے وجود کے اوپر اور قادر مطلق کے اوپر، توحید کے اوپر 6 دلائل دیے، اور تکوینی دلائل یعنی ایسے دلائل دیے کہ انسان اس کا نظروں سے مشاہدہ کر سکتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ انسان تھوڑی سی تگ و دو کر کے، تھوڑی سی محنت کر کے اس کے بارے میں جان سکتا ہے
کہ یہ خالق حقیقی ہونے کے سب سے بڑے جو ہے وہ دلائل ہیں۔ تو وہ 6 دلائل کون سے، وہ بھی ایک ایک کر کے آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں، انتہائی مختصر، تاکہ ہمیں بھی وہ دلائل معلوم ہو سکے۔ نمبر 1 فرمایا کہ آسمان اور زمین ملے ہوئے تھے۔ آج تقریباً اس وقت 1400 سال پہلے کون سی سائنس تھی یا کون سے بتا سکتے ہیں، لیکن آج اس صدی کے اندر سائنس بھی اس چیز کو مانتی ہے کہ سورج، چاند اور آسمان، زمین یہ آپس میں ملے ہوئے تھے، بعد میں اس کو جدا کر دیے گئے۔ تو یہ سائنس آج اس چیز کو مانتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے اس نبی امی کے لفظ سے بیان فرما دیا کہ جو کہ نہ پڑھ سکتا تھا نہ لکھ سکتا تھا، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز عطا کی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی خالق کے حقیقی اور اس کے وجود کے اوپر سب سے بڑی دلیل ہے، کہ جس کو پہلے لوگ قرآن مجید کے اندر آپ علیہ السلام کے زبان سے اس کو فرمایا، اور اب اس چیز کے اوپر جو ہے وہ جتنی بھی سائنس ہے وہ اس چیز کو مانتی ہے کہ جو قرآن نے کہا وہی الفاظ جو ہے وہ برحق ہے۔ نمبر 2 قرآن کہتا ہے کہ ہر جاندار کو پانی سے بنایا، یہ بھی 1400 سال پہلے، اور آج سائنس اس چیز کو مانتی ہے کہ واقعتاً ہر زندہ اشیاء کے اندر جو لازمی اور سب سے اہم عنصر ہے وہ پانی کا عنصر ہے۔ اور یہی وجہ ہے، ہمیں نظر آتا ہے کہ چاند کے اوپر سطح بھی اس کی زمین کی طرح سب کچھ ہے، لیکن وہاں پر زندگی محال ہے۔ کیوں محال ہے؟ کیونکہ وہاں پانی موجود نہیں ہے۔ نمبر 3 فرمایا کہ زمین پر پہاڑ بنائے تاکہ زمین اپنی جگہ سے ہل نہ سکے۔ اگر پہاڑ نہ ہوتے تو یہ زمین اپنی ہلنے کی وجہ سے یہاں پہ رہنا بہت زیادہ دشوار ہو جاتا، اور زمین کے نیچے جو آگ ہے فرمایا کہ اس سے اس کی حفاظت ہوتی ہے، اور آج سائنس بھی اس چیز کو مانتی ہے۔ اور کئی ملکوں کے اندر ایسے آتش فشاں پہاڑ ہیں جو پھٹتے ہیں، زمین اپنی سانس لیتی رہتی ہے۔ تو آج سائنس اس چیز کو مانتا ہے، اور قرآن نے یہ اس وقت یہ بیان کیے جب سائنس کی الف بے بھی نہیں تھی۔ نمبر 4 زمین میں کشادہ راستے۔ آپ ہموار میدانوں کو، ان چیزوں کو چھوڑیں، پہاڑوں میں چلے جائیں، وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے ہموار راستے بنائے ہوئے ہیں کہ آج جیسے ہر کوئی اکثر چوٹی سر کرتے ہیں، ہم پہنچتے ہیں، تو وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ایسے ہموار راستے بنائے ہوئے ہیں کہ جو انسان دیکھ کے اس کے خالق کے حقیقی ہونے پر ضرور جو اگر ذرا سی سمجھ بوجھ رکھتا ہے۔ اور میں نے کئی ایسے سنا ہے اور پڑھا ہے کہ کئی ایسے سائنسداں جو جب آخر اس تک پہنچ جاتے ہیں وہ ایمان لے آتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ چل جاتا ہے یہاں سائنس ختم ہوتی ہے، یہاں پہ ایک ذات شروع ہوتی ہے جو آگے تک پہنچتی ہے، اور اس ذات تک جب وہ بات جاتی ہے تو وہ لوگ ایمان لے کر آ جاتے ہیں۔ آگے فرمایا کہ نمبر 5 کہ آسمان محفوظ چھت بنایا۔ کیوں؟ اس میں لاکھوں ستارے ہیں، سورج ہے، چاند ہے، کتنی چیزیں جو اپنے محور کے گرد گھوم رہی ہیں، اور ایک نظام چل رہا ہے، جیسے سورج صبح طلوع ہوتا ہے اپنے مطابق وہ غروب ہوتا ہے، چاند نکل رہا ہے، غروب ہو رہا ہے، ستارے آ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ تو یہ ایک پورا ایک نظام شمسی بنا ہوا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پورا چلایا ہوا ہے، جس کی آج سائنس جو قرآن کہتا ہے سائنس اس کے اوپر مانتی ہے۔ نمبر 6 فرمایا کہ رات اور دن، سورج اور چاند کہ اللہ تعالیٰ نے بنائے، اور یہ سب چیزیں آسمان میں تیر رہی ہیں جیسے مچھلی پانی کے اندر تیرتی ہے، اور یہ ان کو واپس اپنی جگہ آنے میں کوئی مشکل کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ فرمایا کہ نہ کبھی رکتی ہے اور نہ اپنی جگہ سے ہلتی جگہ بدلتی ہے، اور فرمایا کہ اس کی حرکت میں ہی زندگی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک وہ نبی جو امی ہیں، پڑھنا لکھنا نہیں جانتا ہے، وہ ساری باتیں کر رہا ہے جس کو آج سائنس پوری چوٹی کا زور لگا کے اس کو مان رہی ہے، کتنی بڑی بڑی مشینیں لگا کے ستاروں چاند پہ جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لاکھوں خربوں اربوں روپے کی مشینری لگا کے، مال لگا کے، سب کچھ کر کے اس چیز تک پہنچتی ہے، لیکن وہ ایک نبی کہ جو کسی پڑھا ہوا نہیں ہے، کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں جانتا، لیکن اس کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں کلمات کہیں، تو یہ سب سے بڑا معجزہ تھا قرآن پاک۔ ان کی فرمایا کہ جب اس سب سے بڑے معجزے کو نہیں مان سکتے تو اور کس معجزے کو مانیں گے؟ اس سے آگے جیسے میں نے شروع میں بتایا تھا کہ اس سورت کے اندر 70 انبیاء کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا، تو اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے ان 17 انبیاء کا 17 انبیاء کا ترجمہ کی، اللہ تعالیٰ نے تفصیل بیان کی مختصراً۔ میں صرف یہاں نام چند لے لیتا ہوں تاکہ وقت کی بھی بچت ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام۔ یہ ایسے کل تقریباً 17 انبیاء ہیں جن کا اس میں ذکر ہے، اور آخر میں فرمایا کہ ان سب انبیاء کی دعوت ایک تھی کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور جس کا ترجمہ فرمایا
کہ جو نیک کام کرے گا، یعنی یہ ان انبیاء کی جو سب کی مشترکہ دعوت تھی، اس کا ایک لب لباب ہے کیا کہ جو نیک کام کرے گا مومن بھی ہوگا تو اس کی کوشش کبھی رہ گا نہ جائے گی، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور کامیاب کر دیں گے۔ تو یہ جتنے انبیاء تھے سب انبیاء کی یہ ایک دعوت تھی۔ اس کے بعد آگے آپ علیہ السلام کی اوزاری کی دعا جو تھی اس کو ذکر کر دیا کہ آپ پہلے فرما دیے کہ آپ علیہ السلام تمام جہانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو رحمت بنا کر بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا۔ نہ سمجھے، جب باتوں کو نہیں سمجھتے، ظاہر بات ہے جب ایک انسان کسی کو دعوت دیتا رہتا ہے آخری حد تک چلا جاتا ہے، وہ نہیں سمجھتا تو پھر انسان اس کو اپنے حال پہ پہنچ جاتا ہے۔ تو جب آپ علیہ السلام نے نہ سمجھے تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور فرمایا اے اللہ حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور ہمارا پروردگار بڑا مہربان ہے، اس سے ان باتوں میں جو تم یہاں بیان کرتے ہو مدد مانگی جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی وہ دعا کو قبول کیا، اور جو مشرکین تھے غزوہ بندر کے اندر مشرکین کو جو ہے ہلاک کیا، اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنا عذاب نازل فرما دیا۔ اس کے اوپر یہ سورت جو ہے اللہ تعالیٰ نے اختتام کر دی جو ان کے اوپر عذاب نازل ہوا۔ اس کے بعد آگے دوسری سورت شروع ہو جاتی ہے، اس سورت کا نام ہے سورت الحج۔ اس سورت کی کل 78 آیات ہیں، اور یہ سورت جو ہے وہ مدنی سورت ہے، اور حج کا نام اس لیے ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس کے اندر قصہ ذکر ہے، اور اللہ پاک نے ان کی زبان سے حج کی فرضیت کہلوائی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قادر مطلق ذات میں اپنی قدرت کاملہ تمام اس وقت کے جتنے انسان تھے سب کے کانوں تک وہ پہنچا دی تھی، اس لیے اس سورت کو سورت الحج کہا جاتا ہے۔ اس سورت کے بھی شروع میں قیامت کی ہولناکیوں کا ایسا منظر کشی کی گئی کہ سن کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ترجمہ کے اندر فرمایا ہے اس میں اے لوگو اللہ سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑا حادثہ ہے، اس دن دودھ پلانے والی عورتیں اپنی بچوں کو بھی بھول جائیں گی، حمل والیوں کا حمل گر جائے گا، لوگ تم کو مدہوش نظر آئیں گے حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا۔ تو یہ شروع سورت کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے قیامت کی ہولناکیوں کا بیان کر دیا تاکہ اللہ تعالیٰ کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کے اوپر ایمان لے کے آئیں۔ اس کے ساتھ آگے جو مشرکین کا سب سے بڑا اعتراض تھا، جہاں ان کے بہت سارے اعتراض تھے، ایک سب سے بڑا ان کا اعتراض تھا، وہ اعتراض یہ تھا کہ دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے۔ یہ بہت بڑا اعتراض ہو، اس بارے میں بار بار یہ کہتے تھے ہم کبھی شک میں، ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے، بوسیدہ ہو جائیں گے، گل جائیں گے، سڑ جائیں گے، تو ہم دوبارہ کس طرح زندہ ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دو دلائل، تکوینی دلائل دیے، اور تکوینی کے انسان اس کو دیکھ سکتا ہے۔ پہلا فرمایا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ آگے فرمایا جب انسان کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو کیا ہوا کہ ہر انسان، فرمایا کہ ہر انسان منی یعنی نطفے سے پیدا ہوتا ہے، نطفہ جو ہے وہ خون سے بنتا ہے، خون جو ہے وہ غذا سے بنتا ہے، غذا کہاں سے بنتی ہے؟ مٹی سے۔ تو جب پہلے مٹی میں بنایا پھر بھی مٹی ہے تو بنانے میں کیا مشکل ہے؟ اور فرمایا کہ انسان کے کتنے مراحل بنتے ہیں، پہلے منی نطفہ ہوتا ہے، پھر لوتھڑا بنتا ہے، پھر خون بنتا ہے، پھر بوٹی بنتی ہے، اسی طرح پھر آگے بچہ پیدا ہوتا ہے، شروع میں کمزور ہوتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، صحت مند ہوتا ہے، عقل والا ہوتا ہے، پھر جوانی آتی ہے، کوئی جوانی میں مر جاتا ہے، کوئی بچپن میں مر جاتا ہے، بڑھاپا آ جاتا ہے، بڑھاپے میں ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ پھر بچپن کا گمان ہونے لگتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ سارے حالات پہلے تو نہیں تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ سارے حالات لائے ہیں۔ تو اس اللہ کے لیے جب پہلی دفعہ مشکل نہیں ہے تو دوسری دفعہ کیا مشکل ہے؟ آج ہم بھی دیکھ سکتے ہیں کہ فرسٹ ٹائم جو چیز ہوتی ہے مشکل ہوتی ہے، لیکن کاپی بننے میں اس کا دیر بھی نہیں لگتی۔ آپ ایک چیز اگر اوریجنل آئی ہے تو بعض دفعہ اوریجنل مارکیٹ میں بھی پہنچی نہیں ہوتی، اس کی کاپی پہلے پہنچ جاتی ہے۔ تو شروع میں پہلا بنانا مشکل ہوتا ہے، بعد میں تو مشکل نہیں ہوتا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ پہلا جب سارے مراحل ہیں، وہ ساری چیزیں بھی پہلی دفعہ ہیں، تو پہلی جہاں بنانا اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے، تو وہاں دوسرا کیسے اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل ہے؟ اور دوسرا فرمایا کہ دلیل دی جیسے کہ زمین ہے، بنجر زمین ہے، اس کے اندر مردہ زمین ہے، بنجر زمین ہے، اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے، پھر وہ زمین ہری بھری ہو جاتی ہے، اس کے اندر مختلف قسم کے اللہ تعالیٰ پھل اگاتے ہیں، مختلف اس سے فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ تو وہ اللہ جو ایک مردہ زمین کو دوبارہ ہرا بھرا کر سکتا ہے، تو وہ اللہ انسان کو دوبارہ زندہ کیوں نہیں کر سکتا؟
تو یہ تکوینی اور ایسے عقلی دلائل ہیں کہ انسان تھوڑی سی اس میں تقدو لگے تو انسان پہچان سکتا ہے کہ ایک ذات ہے. پورے قرآن کا لب و لباب یہی ہے. آج تک میں آج 7ویں پارے کی تفسیر ہے اور اس کے اندر ایک ہی لب و لباب ہے کہ ایک واحد اکیلا ذات ہے، اکیلی ذات ہے کہ جو سارے نظام کو چلا رہی ہے اور اس سے کوئی امر مخفی نہیں ہے، وہ جب چاہتا ہے جو چاہتا ہے سو کرتا ہے. اور اگلی آیت کے اندر پھر کفار سے جو جہاد اور قتال ہے اس کو حکم دیا گیا. اس سے ماقبل تقریباً 70 آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہاتھ روک کے اور ان سے قتال کرنے کا حکم نہیں دیا تھا، لیکن اب ان کو حکم دیا. کیوں؟ جب سے کفار نے ان کو مسلمانوں کو ان کے دین سے مکہ اور مدینہ سے روکنے کی کوشش کی، تو اب اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ وہ کفار سے جو ہے وہ جہاد کریں. اور آخر میں اہل ایمان والوں کو، آخری آیاتوں کے اندر اہل ایمان والوں کو جہاد، اقامت صلاۃ، زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا، اور انہی صورتوں، انہی الفاظ کے اوپر اور انہی حکموں کے اوپر جو ہے وہ صورت کو مکمل کر دیا. تو صورت مکمل ہوگی، اس کے ساتھ جو ہے وہ پارہ بھی مکمل ہو گیا. تو یہ آج کے 7ویں پارے کی بھی تفصیل آپ کے سامنے آ گئی. امید کرتے ہیں کہ آج آپ کو پسند بھی آئی ہوگی اور سمجھ میں بھی آیا ہوگا. اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کر دیں اور دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں. آپ کا کوئی سوال ہو تو کمنٹس کے اندر کر سکتے ہیں. ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اچھی نیکسٹ ویڈیو کے اندر. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe and share. مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، گھنٹی کا بٹن دبائیں اور نئی ویڈیو سے باخبر رہیں.